آپ ہی پلیز لو میرج کے لیے وظیفہ بتا دیں. آپ ہی میری شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہی، اس چیز کے لیے وظیفہ بتا دیں. اولاد کے لیے وظیفہ بتا دیں. بزنس کے لیے وظیفہ بتا دیں کہ بزنس میں ترقی ہو جائے. آپ ہی آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میری ساری مشکلات ختم ہو جائیں، پیسوں کا انتظام ہو جائے، گھر میں برکت آئے، رزق میں برکتیں ہوں، میری زندگی لمبی ہو. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے وظیفے مانگے جاتے ہیں، لیکن جو وظیفہ آپ کو اللہ پاک خود بتا رہے ہیں کہ تم اگر یہ کرو گے تو میں تمہیں ہر چیز سے نوازوں گا، ہم وہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں اس چیز پر یقین نہیں ہے؟ میں استغفار کے اتنے سارے چیلنجز کرواتی ہوں، جو لوگ کرتے ہیں ان کی زندگیاں بدل گئی، وہ لوگ سکسیسفل ہو گئے، وہ لوگ خوش ہیں اپنی زندگی میں، ان کی زندگی میں صبر ہے، سکون ہے، اور لائف بہت اچھی چل رہی ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں آزماتے؟ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے وظیفے کریں گے، بہت بڑی بڑی چیزیں کریں گے تبھی جا کر ہماری لائف چینج ہوگی؟ صرف ایک چھوٹا سا ذکر ہماری کیا لائف چینج کر سکتا ہے؟ لیکن جو چیزوں پر یقین کرنا سیکھ جاتا ہے، اپنے رب پر یقین کر لیتا ہے، اور جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی ذکر چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو جلدی قبول فرماتے ہیں. تو دیکھیں، سب سے پہلے اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی آپ کی دعا قبول نہیں کرتا. اور یہ میں صرف آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ نہیں بول رہی ہوں، یہ چیز میں خود فالو کرتی ہوں. اور جو لوگ مجھ سے پیڈ کاؤنسلنگ لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کو بھی سب سے پہلے میں یہی چیز بتاتی ہوں کہ اگر آپ کوئی کاؤنسلنگ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. یہ صرف آپ کا اسٹریس کم کرنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے کیسے قبول فرمائیں. ٹھیک ہے، یہی چیزیں میں آپ کو یہاں بھی بتا رہی ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم کسی کو پیسے دے کر وظیفہ کروا رہے ہیں، یا پھر پیسے دے کر کاؤنسلنگ لے رہے ہیں، یا پھر پیسے دے کر ہم کوئی نقش خرید رہے ہیں تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. جو کہتے ہیں نا وہ بھی گناہ میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ فیوچر ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی انسان فیوچر کی بات نہیں بتا سکتا. صرف آپ کے لیے دعا کروا سکتے ہیں. آپ خود دعا کر سکتے ہو، اپنے پیرنٹ سے دعا کروا سکتے ہو اپنے اس خواب کے لیے، اپنی اس دعا کے لیے، لیکن کوئی اگر آپ کو گارنٹی دے رہا ہے تو اس سے بڑا گناہ گار انسان کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ میں جو مانگ رہی ہوں یا جو مانگ رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے میرے نصیب میں ضرور لکھیں گے، یا وہ لکھا جا چکا ہے، بس اللہ پاک صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے جب تک کہ وہ مجھے عطا نہ کر دے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود آپ کو استغفار کے اتنے فائدے خود بتا رہے ہیں قرآن پاک میں، تو آپ کو کس بات کا ثبوت اور کس بات کے گواہ چاہیے؟ جب تک ہم کوئی میریکل سٹوری نہ سن لیں تب تک ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز ورک کرے گی یا نہیں کرے گی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا سیکھیں. دوسرا، اپنے اخلاق اچھا کریں، کبھی دوسروں کا برا نہ سوچیں، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں اور اچھے کاموں کی کوشش کریں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی چینج ہو سکتی ہے. کیا آپ وہ وظیفہ نہیں کرنا چاہتے جو پرماننٹ ہے، جس کا سلیوشن اللہ پاک نے دیا ہے؟ آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے، یا زندگی میں کسی بیماری کا شکار ہیں، تو آپ استغفار کریں. وہ استغفار جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ نو میں، سورہ نمبر 72 اور آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں کیا ہے کہ اے نوح، کہہ دو اپنی قوم سے کہ مجھ سے استغفار کریں، توبہ کریں، میں انہیں معاف کر دوں گا، مغفرت فرما دوں گا، میں ان کو رزق عطا کر دوں گا، ان کے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور انہیں باغات، نہریں عطا کروں گا، آسمان سے ایسی بارش برساؤں گا جو رحمت والی ہوگی، انہیں اولاد نرینہ عطا کروں گا جو دنیا اور آخرت میں ان کی مغفرت کا باعث بنیں گی، مغفرت کروائیں گی، اچھی اور نیک اولاد ملیں گی. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رزق کا دروازہ کھول دوں گا، رزق کے دروازے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کا پورا پریوار رزق میں آتا ہے، آپ کی دولت، مال، گھر، ہر چیز رزق ہے. لیکن آج ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ رزق ایک پیسہ
ہے، جبکہ ہماری ہیلتھ بھی رزق ہے اور ہماری زندگی بھی رزق ہے۔ تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، آپ کو اولاد بھی ملتی ہے، آپ کی شادی بھی ہوتی ہے، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو زندگی کے استغفار کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ استغفار تو ایک توبہ ہے، تو ہماری اتنی ساری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ سچ بتاؤں، میں نے خود آزمایا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں تو ہمارے گناہ کم ہوتے رہتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ استغفار کرتے ہیں اتنے ہی ہمارے زیادہ گناہ نیکیوں میں بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ نیکیوں میں بدلنے کی نیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دیں اور انہیں نیکیوں میں بدل دیں، اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کے ساتھ ساتھ آپ کی دعائیں قبول کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ کی چھوٹی چھوٹی دعائیں قبول ہوں گی، پھر آپ جو اسپیسیفک دعا آپ کے دل میں ہے وہ آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اگر ہاں اس کے نصیب میں ہی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں ہوگا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے استغفار میں وعدہ کر لیا، سورہ نو میں وعدہ کیا ہے کہ استغفار کرنے والوں کو میں یہ ساری چیزیں عطا کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے ضرور نوازیں گے، دل سے۔ اور میرے کہنے سے ایک بار استغفار کرنا شروع کر کے دیکھیں، اپنی زندگی میں خود آپ چینجز دیکھیں گے۔ تو آج ہمارا 26 ڈے استغفار چیلنج کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ 30 ڈیز کی ہماری ایک سیریز تھی جس میں ہم ہر 3 دن کے لیے ایک روٹین سیٹ کر کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی جو ہم سب کو فالو کرنی ہوتی تھی۔ اور آپ استغفار کے ساتھ ساتھ بہت سارے ذکر، دعائیں اور نمازیں پڑھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی لائف میں بہت سارے چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو چیلنج ڈے ہے وہ 27، 28 اور 29 کے لیے ہے، اور جو ہمارا 30 ڈیز میں صرف ایک لاسٹ ڈے بچے گا اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک اسپیشل اور الگ سے استغفار کی ایک بہت ہی پیاری ویڈیو بناؤں گی، تاکہ وہ زندگی میں آپ لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن کا بھی کام کر سکے اور آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو۔ تو آج کا ہمارا چیلنج ہے استغفار کا۔ اس 3 ڈیز چیلنج میں آپ نے 27، 28 اور 29 ڈیز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ 5 فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا تو سب سے پہلے اپنی نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد ہی آپ کوئی چیلنج یا ذکر یا دعا کرنا شروع کریں۔ استغفار صرف آپ نے ہر روز 2000 بار پڑھنا ہے۔ 100 ٹائمز آپ نے درود ابراہیم پڑھنی ہے، 100 ٹائمز آپ نے یا سلامو پڑھنا ہے، اور 100 ٹائمز آپ نے یا رحمان پڑھنا ہے۔ یا رحمان بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا رحمانو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اپنی 5 فرض نمازوں میں آپ ہر نماز کے ساتھ جو سورہ ہے وہ ضرور پڑھا کریں، جیسے فجر میں سورہ یاسین، اور آپ اس میں سورہ فتح پڑھ سکتے ہیں ظہر میں، سورہ نبا عصر میں، اور سورہ واقعہ مغرب میں، اور سورہ فتح، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سورہ ملک، 2 سورہ آپ عشاء میں ضرور پڑھا کریں، لیکن موسٹ امپورٹنٹ سورہ ملک ہے، عشاء میں پڑھنی چاہیے۔ اس طریقے سے آپ زندگی میں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی مینج کر سکتے ہیں۔ ویسے تو دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے، اس پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں۔ جب ہم سنت اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم اپنی دنیا اور دین دونوں کو ایک ساتھ مینج کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق جیتے ہیں، سنتوں کے مطابق جیتے ہیں، تو ہم دین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوا نا، دین اور دنیا دونوں ایک ہی چیز۔ تو اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے چینجز کریں، اپنی دنیا کی ہر چیز کے ساتھ آپ آخرت کے لیے ثواب بھی کماتے رہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نہیں کہتا کہ آپ ایک پنجرے میں بند ہو کر رہ جائیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو آپ ہر چیز پر ایگری کرتے ہوں گے۔ پردے کے اوپر ہے نا کہ پردہ فرض ہے تو ہے، بہت سارے لوگ اس کے خلاف بھی ہیں کہ کیوں ہے۔ اب یہ کیوں کا جواب تو ہمیں نہیں پتہ، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے آپ کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے تو بس اس کو فالو کریں اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی ہر چیز، ہر خوشی آپ دیکھیں، اب دیکھیں میں حجاب میں رہتی ہوں، میں باہر بھی جاتی ہوں، گھومتی بھی ہوں، پھرتی بھی ہوں، ہے نا، ہر چیز کرتی ہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میری لائف رک گئی۔ بہت ساری لڑکیاں مجھ سے بھی زیادہ پردہ کرتی ہیں، اپنی آئیز تک اوپن نہیں کرتی، تو دیکھیں ان کی بھی اپنی زندگی ہے۔ تو کوشش کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور اس پرماننٹ وظیفے کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، تاکہ آپ کی لائف کے سارے مسئلے مسائل ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکیں۔
اور میری دعا ہے جتنے بھی لوگ مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں، اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو قبول کرے۔ جن کے نکاح پینڈنگ ہے، اللہ پاک آپ سب کی شادیاں، آپ کے نکاح کروا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں برکت دے، جاب عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آسانی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنے بہن بھائیوں کو ایک ضرور اپنی دعاؤں میں ضرور ضرور یاد رکھا کریں۔